السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لائٹ لرننگ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کی لیکچر میں ہم پارٹس آف اسپیچ کا جو چھٹا پارٹ ہے پریپوزیشن کو آج کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے اپنا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پریپوزیشن پریپوزیشن کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف جار۔ اس سے کیا مراد ہے؟ A preposition is a word that comes before a noun or pronoun to show its relationship with another word in the sentence, indicating place, time, direction, reason or manner. preposition وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم یا ضمیر سے پہلے آتا ہے اور جملے میں اس کا تعلق کسی جگہ، وقت، سمت، وجہ یا طریقے ظاہر کرتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پریپوزیشن، حروف جار۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ پہلا سینٹینس the book is on the table. سیکنڈ سینٹینس she is going to school. ان دو سینٹینس میں on اور to جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہم آتے ہیں ٹائپس آف پریپوزیشن کی طرف۔ حروف جار کی اقسام۔ پہلا ٹائپس کیا ہے؟ پریپوزیشن آف پلیس۔ اس کو اردو میں جگہ بتانے والی حروف جار۔ اس سے کیا مراد ہے؟ A preposition of place shows the location or position of something in relation to another object. وہ پریپوزیشن جو کسی چیز یا شخص کی جگہ یا مقام کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ پریپوزیشن آف پلیس۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ پہلا سینٹینس the keys are on the table. سیکنڈ سینٹینس the cat is under the chair. ان دو سینٹینس میں on اور under جو ہے یہ کیا ہے؟ پریپوزیشن آف پلیس ہے، کیونکہ یہ کسی جگہ کو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائپس کیا ہے؟ پریپوزیشن آف ٹائم۔ اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ وقت بتانے والے حروف جار۔ یہ کس طرح کا پریپوزیشن ہوتا ہے؟ A preposition of time indicates when something happens or for how long. وہ پریپوزیشن جو کسی کام کے ہونے کا وقت یا اس کا دورانیہ ظاہر کرے یا بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ پریپوزیشن آف ٹائم۔ ایگزامپلس اس کا کیا ہے؟ پہلا سینٹینس we will meet at 5 o'clock. سیکنڈ سینٹینس she was born in December. ان دو سینٹینس میں ایٹ اور ان جو ہے یہ کیا ہے؟ پریپوزیشن آف ٹائم ہے، کیونکہ یہ ہمیں وقت بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ جو ٹائپس ہے پریپوزیشن کا کیا ہے؟ پریپوزیشن آف ڈائریکشن اور مومنٹ۔ سمت یا حرکت بتانے والے حروف جار۔ یہ کس طرح کا پریپوزیشن ہوتا ہے؟ A preposition of direction or movement shows the movement of something from one place to another. وہ پریپوزیشن جو کسی چیز یا شخص کی ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ظاہر کرے اسے کیا کہیں گے؟ پریپوزیشن آف ڈائریکشن اور مومنٹ۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ پہلا سینٹینس she is going to the market. سیکنڈ سینٹینس the dog ran towards me. ان دو سینٹینس میں ٹو اور ٹورڈز کیا ہے؟ پریپوزیشن آف ڈائریکشن اور مومنٹ ہے، کیونکہ یہ سمت یا حرکت کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ جو ٹائپس ہے پریپوزیشن کی، پریپوزیشن آف مینر۔ اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ طریقہ یا انداز بتانے والے حروف جار۔ اس سے کیا مراد ہے؟ A preposition of manner describes the way or method in which something happens. وہ preposition
جو کسی کام کے ہونے کا راستہ یا طریقہ بتائے اسے کیا کہیں گے؟ preposition of manner. Examples دیکھتے ہیں. پہلا sentence he solved the problem with ease. Second sentence she painted the wall with a brush. ان دو سینٹینس میں with جو ہے دونوں میں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ preposition of manner ہے. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ ٹائپس کی طرف جاتے ہیں. ففتھ ٹائپ کیا ہے؟ preposition of cause, reason اور purpose. اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ یا مقصد بتانے والے حروف جار. یہ کس طرح کا preposition ہوتا ہے؟ A preposition of cause, reason or purpose explains why something happens. وہ preposition جو کسی کام کے ہونے کا وجہ یا مقصد بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ preposition of cause, reason or purpose. Examples دیکھتے ہیں. پہلا sentence he was absent because of illness. Second sentence she succeeded due to hard work. ان دو سینٹینس میں because اور due to جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ preposition of cause, reason اور purpose ہے. نیکسٹ جو کائنڈ ہے یا ٹائپس ہے preposition کا کیا ہے؟ preposition of position. اس کو possession اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ ملکیت ظاہر کرنے والے حروف جار. یہ کس طرح کا preposition ہوتا ہے؟ A preposition of possession indicates ownership between things or people. وہ preposition جو کسی چیز یا شخص کے درمیان ملکیت ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ preposition of possession. ٹھیک ہو گیا. ایگزامپلس کا دیکھتے ہیں. پہلا سینٹینس the book belongs to me. Second sentence he is a friend of mine. ان دو سینٹینس میں belongs اور belongs to اور of جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ preposition of possession ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ جو ٹائپ کیا ہے preposition کا؟ preposition of comparison. اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ موازنہ ظاہر کرنے والے حروف جار. اس سے کیا مراد ہے؟ A preposition of comparison is used to show similarities or differences between two things. وہ preposition جو دو چیزوں کے درمیان مشابہت یا فرق کو ظاہر کرے اسے کیا کہیں گے؟ preposition of comparison. Examples دیکھتے ہیں. پہلا example کیا ہے؟ He is taller than his brother. Second sentence This book is different from that one. کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ comparison کرتے ہیں. comparison کے لیے یہاں پہ word استعمال ہوا ہے then اور from. ان دو words کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ preposition of comparison. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ جو ٹائپ کیا ہے؟ جو ٹائپس ہے preposition کا کیا ہے؟ preposition of measure, standard اور rate. اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ پیمائش، معیار یا شرح ظاہر کرنے والے حروف جار. ٹھیک ہو گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ A preposition of measure, standard or rate indicates quantity, level or comparison based on a standard. وہ حروف جار جو مقدار، معیار یا شرح کو ظاہر کرے اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ preposition of measure, standard اور rate کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایگزامپل اس چیز کا دیکھتے ہیں. پہلا سینٹینس he bought apples by the dozen. Second sentence petrol is sold at 300 rupees per liter. ان دو سینٹینس میں by اور at جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ preposition of measure, standard اور rate ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ جو ٹائپ ہے preposition کا کیا ہے؟ preposition of inclusion اور exclusion. اردو میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شمولیت یا اخراج ظاہر کرنے والے حروف جار. A preposition of inclusion or exclusion indicates whether something is included or excluded. وہ preposition جو کسی چیز کی شامل ہونے یا خارج ہونے کو ظاہر کرے اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟
preposition of inclusion or exclusion. ठीक हो गया. Examples देखते हैं. पहला sentence, everyone was present except Ali. Second sentence, the price is inclusive of tax. इन दो सेंटेंस में except और inclusive जो है ये हमारे पास क्या है, preposition of inclusion और exclusion है. ठीक हो गया. जो लास्ट काइंड है या लास्ट टाइप है preposition का, हमारे पास क्या है, preposition of contrast और concession. इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, तजाद या रियायत जाहिर करने वाले हरूफ जार. ये किस तरह का preposition होता है? A preposition of contrast or concession shows a contradiction between two statements. वो preposition जो दो बातों के दरमियान तजाद या रियायत को जाहिर करे, उसे हम क्या कह सकते हैं, preposition of contrast or concession. Examples देखते हैं. पहला sentence, despite the rain they played football. Next sentence, he went outside although he was cold. It was cold. इन दो सेंटेंस में despite और although जो है ये हमारे पास क्या है, preposition of contrast और concession है. ठीक हो गया. ये थे preposition के हवाले से हमने इस वीडियो के अंदर preposition क्या होता है इसको डिस्कस की डिटेल के साथ, और नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ preposition को भी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया. इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी. तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.